calling you to come home again. Allah is calling you. Remember when you were in pain. Remember when you called His name. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 16 اور سیکنڈ پارٹ دیکھیں گے اس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کونو، تم ہو جاؤ، ہودن یہودی، او یا نصارا عیسائی، تہتدو، تم ہدایت پاؤ گے۔ قل، آپ کہہ دیں، بلکہ ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت، حنیفہ، ایک اللہ کا ہونے والا، وما، اور نہ، کانا، تھا، من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ہم سیدھی راہ پہ ہیں اور اگر تم ہماری پیروی کرو گے تو راہ پا جاؤ گے۔ عیسائیوں نے بھی یہی بات کی تھی اور اس بات پر ان کی یہ جو بات تھی اس پہ یہ آیت اتری تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ یعنی اس آیت میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو یہودی تھے وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جو ہدایت ہے نا وہ صرف ہمارے پاس ہے، اور عیسائی بھی مسلمانوں سے یہی کہتے تھے کہ عیسائی ہو جاؤ گے تو پھر ہی تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ یہودی کہتے تھے کہ یہودیت کے سوا کوئی دین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہودیت کے علاوہ کسی دین کو قبول نہیں کرے گا۔ اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے تھے، انجیل کا بھی انکار کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی کرتے تھے اور قرآن کریم کا انکار بھی کرتے تھے۔ اور عیسائی کیا کرتے تھے؟ عیسائی جو تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیت کے علاوہ کسی دین کو قبول نہیں کرنا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سارے نبیوں سے افضل ہیں، اور ان کی کتاب جو ہے نا وہ سب سے اچھی ہے اور جلیل القدر کتاب ہے، اور ان کا دین جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ عیسائی تھے وہ کیا کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تورات کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا انکار کرتے تھے۔ آپ کہہ دیں، نہیں، بلکہ ابراہیم کی ملت، جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کا جواب دیا کہ نہیں، عیسائیت یا پھر یہودیت اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرنے پہ ہدایت ملے گی، اور جو ان کا طریقہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کرے گا۔ یعنی توحید کا اقرار کر کے شرک کو چھوڑنا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ یعنی جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا، یعنی صرف وہ اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے تھے، وہ یکسو ہو گئے تھے۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ حنیف ایسے شخص کو کہتے ہیں جو ہر طرف سے کر کے یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہونے والے تھے، توحید پرست تھے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اسلام کے سوا نہ کوئی ہدایت ہے، نہ سعادت اور نہ کمال۔ قولو، آپ سب کہو، آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا گیا ہے، الینا، ہماری طرف، وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا گیا، الی، طرف، ابراہیم، ابراہیم کے، و اسماعیل، اور اسماعیل کے، و اسحاق، اور اسحاق کے، و یعقوب، اور یعقوب کے، والاسباط، اور اولاد کے، وما، اور جو، اوتیا، دیا گیا، موسیٰ، و عیسیٰ، اور عیسیٰ کو، وما، اور جو، اوتیا، دیا گیا، النبیون، سب نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا، نہیں، نفرق، ہم فرق کرتے، بینا، درمیان، احد، کسی ایک کے، منہم، ان میں سے، ونحن، اور ہم، لہو، اس کے لیے، مسلمون، فرما بردار ہیں۔ آپ سب کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، یعنی زبان سے کہو اور تمہارا دل اس کی تصدیق کرے اور تمہارے اعمال اس کے مطابق ہوں۔ وہ قول جو عمل سے عاری ہوتا ہے وہ زبان کا عمل ہے، لیکن وہ تاثیر سے محروم رہتا ہے اور اس کا نفع بہت کم ہوتا ہے۔
لیکن اگر یہ قول کوئی بھلائی کی بات ہو اور دل میں اس کا ایمان بھی ہو تو پھر اجر ملتا ہے۔ اور اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے۔ اس میں دونوں چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں، یعنی قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی ہم قرآن و سنت پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 ہے، 113۔ اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے بارے میں بتایا، یعنی جتنے بھی صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیے گئے ان کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں جیسے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا ذکر ہے، اور اس میں تورات اور انجیل ان پر نازل کی گئی تھی۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء اور مرسلین کا ذکر کیا ہے جن پر ایمان لانا فرض تھا ان کی قوموں کے لیے، اور یہ جتنے بھی نبی ہیں یہ سب بڑی بڑی شریعتیں لے کر دنیا میں آئے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم جو ہے انبیاء کی کتابوں پر اور ان کی جو شریعتیں تھیں جو وہ لے کر آئے تھے ان پر ایمان لے آئیں۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی جو پچھلے انبیاء گزرے تھے ان کی حکومتوں یا مال و متاع پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین جو ہے وہی حقیقی عطیہ ہے، اور جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں سعادت مندی کی چیز ہے نا، اور جو مسلمانوں کو یا پھر انسانوں کو جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے گا تو اس کے لیے کامیابی کا راستہ ہے، اور وہ صرف اور صرف دین کا راستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ انسان کو ہمیشہ کے لیے یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انبیاء اور رسول بھیجے گئے، اور وہ بھلائی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، اور ان سب کی دعوت جو تھی وہ ایک ہی تھی، اور وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت کو ہی بتاتے تھے۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ یعنی اس آیت میں یہ واضح کیا گیا کہ کسی نبی کے درمیان میں کوئی بھی فرق نہیں کرنا۔ یعنی جیسے یہود کہتے ہوتے تھے کہ ہم بعض پہ ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے، اور اس طرح سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تھا، اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جھٹلاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں کے پاس جو ان کے انبیاء آئے تھے اور انہوں نے جو کتابیں تھیں ان تک پہنچایا تھا اللہ تعالیٰ کا پیغام، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل طور پہ خبر دے دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ تو اگر وہ نبی کو جھٹلا رہے ہیں اس کا مطلب کہ وہ اپنے انبیاء کے پاس جو کتابیں آئی تھیں ان کی خبروں کو بھی جھٹلاتے ہیں، اور یہ ان کے اپنے رسول سے کفر ہے۔ یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے پاس جو چیزیں صرف اسی پر ایمان لاتے ہیں اور جو نبی ہمیں بتا رہے ہیں ہم ان پہ نہیں ایمان لاتے، وہ اصل میں اپنے ان نبیوں پر بھی جو ان کے پاس چیز ہے اس پر بھی ایمان نہیں لاتے، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں۔ یعنی یہ آیت جو ہے یہ تمام انبیاء اور رسول جتنے بھی اس دنیا میں آئے تھے، اور کتابیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجی، اور صحیفے جتنے بھی اس دنیا میں بھیجے تھے، ان سب پہ ایمان لانے پر مشتمل ہے۔ اور یہ آیت کریمہ جو ہے وہ دل، زبان اور اعضاء کی تصدیق اور اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پر مشتمل ہے۔ فَإِن پھر اگر آمنوا وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا اس جیسی چیز پر جو آمنتم ایمان لائے تم بِہ جس پر فقدی تو یقیناً اہتدوا وہ ہدایت پا گئے، وَإِن اور اگر تولوا وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا تو یقیناً ہم وہ فی شقاق مخالفت میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ چنانچہ عنقریب کافی ہو جائے گا آپ کو ان سے، اللہ تعالیٰ، وَهُوَ اور وہ السمیع سب کچھ سننے والا ہے، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے کہا کہ اگر وہ بھی بالکل اسی طرح سے تمام انبیاء اور تمام کتابوں پہ ایمان لائیں گے جس طرح سے ایمان والے جو ہیں وہ ایمان لائیں، یعنی سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے جس پر ایمان لانے کا حکم ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی کتابوں میں جو حکم دیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اور پھر جو تمام نبی ہیں ان میں کوئی بھی فرق نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا، وہ سیدھے راستے کی ہدایت پا لیں گے، ان کو راستہ پتہ چل جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے ایمان کو معیار بنایا ہے،
اور معیار بنا کے کن کو پیش کیا ہے؟ یہودی اور نصارہ کو. یعنی یہودی اور عیسائی جو کہتے تھے نا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایمان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ گے پھر ہی تمہیں ہدایت ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بتایا ہے کہ اگر تم بھی صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آؤ گے نا تو پھر ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اور اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً اب وہ مخالفت میں ہیں. اگر وہ پھر جائیں سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ صحابہ کرام کے طریقے سے منہ پھیریں گے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ضد اور تعصب کی وجہ سے سیدھے راستے پہ نہیں آ رہے. اور اسی کی وجہ سے فی شقاقن یعنی یہی وہ شقاق ہے یعنی دشمنی اور مخالفت جس پہ وہ قائم تھے. اور شقاق میں وہ شخص مبتلا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ کسی متضاد راستے کی طرف چلتا ہے. یعنی اگر وہ یعنی ایک طرف اگر اللہ تعالیٰ اور نبی کا راستہ ہے نا تو دوسری طرف شقاق والا ہوگا. تو اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان سے پھر جاتے ہیں اور جو صحابہ کرام کے طریقے سے منہ پھیر لیتے ہیں تو پھر وہ کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ مخالفت والا راستہ اختیار کر لیں گے. چنانچہ ان قریب ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا. پھر ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے. یعنی ان کی ضد، ہٹ دھرمی، مخالفت، دشمنی کی وجہ سے تم خوف نہ کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو حوصلہ دیا ہے. اور یہ آیت جو ہے وہ قرآن کریم کے معجزات میں سے ایک معجزے کو ظاہر کرتی ہے. جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی اس وقت مصحف ان کی گود میں تھا اور ان کے خون کے چھینٹے جو تھے وہ ان الفاظ پہ پڑے تھے یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہو جائے گا. اور یہ جو مصحف ہے نا یہ آج بھی ترکی میں موجود ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا، خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات السمیع اور العلیم کے بارے میں یہاں پہ اس آیت میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے کافی ہونے کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر بات کا علم رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کافی ہے. وہ السمیع ہے اور العلیم ہے یعنی سب کچھ جاننے والا ہے اور سب کچھ سننے والا بھی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Wants you to try your best, avoid shaitan and pass the test. Allah is calling you, Allah is calling you to say His name. Allah is calling